السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ آپ کے بعد نظم کے لیے تشریف لائیں گے برادر عزیز مولوی ہدایت اللہ خان قمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم ہے تیری شان عظیم ہے۔ تیرا لطف سب پہ تیرا فیض امین ہے۔ یہ رب کریم ہے تیری شان عظیم ہے۔ تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض عمیم ہے۔ تو ہی بے کسوں کا آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا۔ تو ہی بے کسوں کا آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا۔
نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ تو کوئی تیرا سہیم ہے، میرے رب تو رب کریم ہے، تیری شان شان عظیم ہے، ہوں اسیر رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا، ہوں اسیر رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا، نہیں تجھ سے درد نہاں میرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، میرے رب تو رب کریم ہے، تیری شان شان عظیم ہے، کوئی ہم سفر، کوئی زاد راہ نہ راہبر، کوئی ہم سفر، کوئی زاد راہ نہ راہبر، میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب کریم ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض علیم ہے، تیرا بندہ زاہد بے نوا ہے، سراپا معصیت و خطا، تیرا بندہ زاہد بے نوا ہے، سراپا معصیت و خطا، اسے بخش دے تو میرے خدا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، میرے رب تو رب کریم ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تیرا فیض فیض عمیم ہے۔ السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ کے بعد میں استقبالیات کے لیے مدرسۃ المہاجرات کے ناظم فضیلت الشیخ حافظ محمد یوسف نوری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ آج مدرسۃ المہاجرات مرکزیہ کی جانب سے یہ پہلا اجتماع عام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے توفیق اور اس کی ہدایت سے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اجتماع عام منعقد کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ اولاً میں دوسری صدارت پر جواب افروز مولانا صفت اللہ علیہ صاحب کا ان کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ آج ہمارے اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں۔ ثانیاً میں اپنے معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ آپ آج ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج صبح 10 بجے سے شام 4:30 تک لگاتار آپ پروگرام میں شریک رہنے کے باوجود
آج عوام کا خیال کرتے ہوئے عوام کے سامنے موجود ہوئے ہیں اور اپنی نصیحت کا خیال ہمیں نوازنے والے ہیں. آپ کا میں سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہے. ثالثاً میں کروں کہ علماء کرام کی حاضری پر بھی مجھے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور برابر ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس پروگرام میں شریک رہے. اور آخر میں کرنول کے عوام کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس اعلان پر اس پروگرام میں شرکت کی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ لے کر جائیں گے. علمی خزانہ بہت بڑا خزانہ آپ یہاں سے لے کر جائیں گے. آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج اس طریقے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہو گئے. اللہ رب العالمین کل جنت الفردوس میں ہم تمام کو جمع فرمائے. آمین. باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. میں سب سے پہلے استاد محترم مولانا حافظ محمد ابراہیم قمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں ممنون فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ کی زندگی کا کوئی بھی ورق لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی لوگوں کی نظروں سے مخفی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے بلند معیار پر فائز تھے. قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے بلند کردار کی گواہی نہ صرف اپنوں نے دی بلکہ غیروں نے بھی دی. نہ صرف دوستوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی، آپ کے دوستوں، آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے بلند کردار کو سراہا. مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے. آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی. دور سے دشمن نے دیکھ لیا اور آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی. آپ کو بڑی گستاخی کے ساتھ بیدار کرتے ہوئے پوچھا منی یا محمد، اے محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا. آپ کا توکل سے بھرا ہوا یہ جملہ جب آپ کی زبان سے نکلا تو دشمن کا دل کپکپانے لگا، ہاتھ پر لرزہ جاری ہو گیا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی. اللہ کے نبی نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور یہی سوال اس سے کیا. وہ اللہ کے نبی سے منت سماجت کرنے لگا، معافی کی درخواست کرنے لگا. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے اور میں اللہ کا سچا رسول؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ میں آپ کے خلاف کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا. اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا.
وہ اپنے قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا۔ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے قوم کے پاس جا کر کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کی وجہ سے آپ کے صحابہ، آپ کے دوست آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا، آپ کو سولی پر لٹکایا جانے والا تھا۔ دشمنوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ادنا سا کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے۔ آپ کے پیر سے اس معمولی کانٹے کو بچانے کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف آپ پر اس قدر جان نچھاور کرنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے تھے، تو دوسری طرف کچھ نادان ایسے بھی تھے جو آپ پر جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے اور کبھی آپ کو مجنون اور پاگل کہتے۔ اور کچھ نادان ایسے بھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیا کرتے تھے۔ آپ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اونٹ کی غلاظت سے بری ہوئی اوجڑی آپ کے گردن پر لا کر رکھ دیتے۔ کبھی ان لوگوں نے آپ پر جادو کیا تاکہ آپ کو ہلاک کر دیا جائے، کبھی آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، مقصد یہی تھا کہ آپ کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور ان دشمنوں نے دسیوں مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 15 سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ کبھی ان نادانوں نے اللہ کے نبی پر غلط الزامات لگائے، آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ کے دربار میں آتے تو آپ سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی آپ پر موت طاری ہو جائے، آپ ہلاک ہو جائیں۔ اور کبھی آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے راعینا، اے ہمارے احمق۔ راعینا کے معنی ہوتے ہیں ہماری طرف توجہ دیجیے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے راعینا، اے نبی ذرا ہماری طرف توجہ دیجیے۔ یہ یہودی اور یہ مشرکین جن کے دلوں میں اللہ کے نبی سے بغض اور دشمنی تھی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسی سے ملتا جلتا جملہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے راعینا، اے بے وقوف یا اے احمق۔ اس طرح کی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ نبی کی شان میں گستاخی یا آپ کو ایذا پہنچانے کا یہ سلسلہ نبی کی زندگی میں تھا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ سلسلہ آپ کی زندگی میں ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے اپنے جانوں کے ذریعے، تمہارے اپنے مال کے ذریعے، اور تم ضرور سنو گے مشرکین سے، اہل کتاب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں دین اسلام کے سلسلے میں، اس دین کے نبی کے سلسلے میں بہت سی تکلیف دہ باتیں تم ضرور سنو گے۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ پر برا بھلا کہنے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہر دور میں آتے رہے، لیکن آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے
सीरत के मुताले से हमें ये बात मालूम होती है कि सब एक दर्जे में नहीं, सब एक तरह के नहीं, बल्कि इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोग, बास तो वो लोग हैं जो नबी को जानते हुए, नबी की शख्सियत को पहचानते हुए, महज नबी से दुश्मनी की वजह से नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। कुरान मजीद ने अहले किताब यहूद और नसारा के बारे में फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की वो आपको वैसे ही पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को और अपने बेटों को पहचानने में गलती नहीं करता, ठीक इसी तरीके से ये अहले किताब नबी को पहचानने में किसी किस्म की गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी किताबों में इस नबी के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया गया। नबी का नाम क्या होगा, उसके वालिद का नाम क्या होगा, उसका खानदान क्या होगा, वो किस मुल्क में आएगा, किस जगह में आएगा और किस जमाने में आएगा, इसकी सारी तफसीलात उनकी किताबों में जिक्र की गई, जिसकी वजह से वो इस नबी को अच्छी तरीके से जानते और पहचानते। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद ने इनके बारे में फरमाया, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, जब ये नबी या ये दीन इनके पास आ चुका, इस दीन को और इस नबी को पहचानने के बावजूद इन्होंने इस दीन का और इस नबी का इनकार किया, महज नबी से दुश्मनी की वजह से। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, कुरान मजीद ने कहा कि महज हसद और बुग़्ज़ की वजह से ये दीन इस्लाम से और इस नबी से ये दुश्मनी करते और इसी दुश्मनी की वजह से नबी की शान में गुस्ताखी करते। ये पहले किस्म के लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी करते, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो नबी की हकीकत को जानने के बावजूद किसी गलत फहमी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते। अगर हम सीरत नबी का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबी की दुश्मनी करने वालों का जायजा लेकर देखें तो हमें मालूम होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नबी को जानते थे, नबी को पहचानते थे, मगर नबी के सिलसिले में उनके जहनों में कुछ गलत फहमियां थी, जिसकी वजह से उन्हीं नबी को समझने में बहुत देर लगी, और जब तक इन्होंने नबी को नहीं समझा, नबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इब्तिदा में इस्लाम के दुश्मनों में से थे, जो भी इस्लाम ले आता उसे सताते और तकलीफें देते, लेकिन जब उन्हें इस्लाम और नबी की हकीकत समझ में आ गई तो अल्लाह के नबी ने उन्हें अल फारूक का लक़ब दिया, हक और बातिल में फर्क करने वाला। और जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये वो उमर है जिन्होंने आपको पहचानने से पहले आपको सताने और तकलीफें देने की कोशिश की। ऐसे सैकड़ों नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद जिस जंग में भी ये शरीक रहे, उस जंग में लोगों को पैदा हुआ, इस्लाम से कब्ल, मुसलमान होने से कब्ल मुशरिकीन की जानिब से उहद की जंग में शरीक हुए, और उस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा जख्मी हुए, और अल्लाह के नबी के दांत शहीद हुए। अल्लाह के नबी जख्मी हो गए, आपके चेहरे से खून बहने लगा, और इसमें मुशरिकीन की जानिब से सबसे बड़ा किरदार अंजाम देने वाले खालिद बिन वलीद थे। लेकिन जब उन्हें नबी की हकीकत समझ में आई तो इस्लाम के लिए उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया। इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल के बेटे, अबू जहल जो अल्लाह की नबी की दुश्मनी में पेश रहा करता था, और उनके ये बेटे इकरमा भी अपने बाप से किसी कदर कम नहीं थे, वो भी अल्लाह के नबी को तकलीफ देने में पेश रहा करते थे। जब मक्का फतह हुआ सन 8 हिजरी में, अल्लाह के नबी ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया, लेकिन जिन लोगों का नाम लेकर आपने कहा कि अगर ये काबतुल्लाह के पर्दे से भी लटक रहे हो तो ये कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उनका जुर्म
नाकाबिल माफी था। 11 लोगों को अल्लाह के नबी ने कहा कि काबतुल्लाह के पर्दे से भी लटक रहे हो तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनमें से इकरमा बिन अबी जहल भी थे, लेकिन बाद में उनकी बीवी के समझाने पर इकरमा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते और इस्लाम कबूल कर लेते। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए, खुसूसन अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद लोग बहुत ज्यादा इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार करने लगे, बड़ी तादाद मुर्तद हो गई। कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया। इन लोगों से मुकाबला करने में जिन लोगों ने बड़े कारनामे अंजाम दिए उनमें से इकरमा बिन अबी जहल भी थे। अबू सुफियान मक्का के सरदारों में से थे। 21 साल तक अल्लाह के नबी की दुश्मनी करते रहे, लेकिन जब मक्का फतह हुआ अल्लाह के नबी ने उन्हें यह एहसास दिया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसे अमान है। हजरत अबू सुफियान को उस वक्त एहसास हुआ और अल्लाह के नबी पर ईमान ले आते। इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो नबी से दुश्मनी किया करते थे। कुछ गलत फहमियों की वजह से जब नबी की हकीकत उन्हें समझ में आ गई तो नबी के लिए, नबी के दीन को आम करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो लोग आज नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है जो नबी के बारे में किसी न किसी गलत फहमी में मुब्तला, हम जज्बात में आकर उनके खिलाफ बुरा भला कहें या उनके खिलाफ महाज कायम करें, ये एक मुसलमान को जेब नहीं देता। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो खाली जहन, जिनको नबी के बारे में पहले से कोई बातें मालूम ही नहीं, जो नबी की सीरत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ ही नहीं। ये जो भी बातें नबी के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं उसी को सही समझकर नबी के बारे में, नबी की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं। मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका ऐसे ही लोगों का है। जब भी वो मीडिया में नबी के बारे में कोई बात सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं तो समझते हैं कि नबी ऐसे ही है और नबी के बारे में उनके जहनों में गलत बातें बिठा दी जा रही। और बदकिस्मती से आज नबी के बारे में जितना नबी के दुश्मनों की जानिब से बोला जा रहा है उसका 10% हिस्सा भी नबी से मोहब्बत करने वाले यानी हम मुसलमान ना तो लिख रहे हैं, ना तो बोल रहे हैं और ना सोशल मीडिया पर आम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नबी के बारे में गलत बातें ही आम हो रही है। तो ये तीसरा तबका जो भी सोशल मीडिया पर देखता है, पढ़ता है या सुनता है उसी के मुताबिक नबी के बारे में कोई राय कायम करता है। और कुछ सलीमुल फितरत लोग ऐसे भी होते हैं जब नबी के बारे में कोई भी बात उन तक पहुंचती है तो वो फौरन तस्लीम नहीं करते बल्कि उसकी तहकीक करते हैं। और तहकीक करने के नतीजे में उनमें से बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी की हकीकत को समझने के बाद ईमान भी ले आते, नबी के शहीदाई बन जाते, नबी पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। सीरत में हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला कबीला ग़िफ़ार के सरदार थे। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि मक्का में एक शख्स आया है जो अपने आप को नबी कहता, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि जाओ जाकर मक्के में उस आदमी के बारे में तहकीक करो। उनके भाई कबीले ग़िफ़ार से मक्का आए, यहां पर उन्होंने इस नबी के बारे में तहकीक की और अपने भाई अबू ज़र ग़िफ़ारी को जाकर कहा कि मैंने उस शख्स में कोई भी गलत बात नहीं देखी, वो तो अच्छाइयों का हुक्म देता है, सिला रहमी का हुक्म देता है, मकारिम अखलाक की तालीम देता। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में नबी से मिलने का शौक पैदा हुआ। वो खुद मक्का आते, अल्लाह के नबी से मुलाकात करते, नबी की बातें सुनते, उन्हें इत्मीनान हो जाता है, जिसके बाद अल्लाह के नबी पर ईमान ले आते और अपने कबीले की तरफ दाई और मुबल्लिग बनकर जाते। और हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी कबीले दोस्त के सरदार मक्का आए काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, उम्रे के लिए। जब लोगों को ये बात मालूम हुई कि कबीले दोस्त का सरदार आया हुआ है
لوگ ملاقات کر کے ان کا استقبال کیے اور ان سے کہا کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات ہرگز نہ سننا، اگر تم اس کی بات سنو گے تو تم پر بھی اس کا جادو چل جائے گا، اس سے دور رہنا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ باتیں طفیل بن عمر دوسی کے ذہن میں ڈال دی گئی۔ حضرت طفیل کہتے کہ جب بھی میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ ایک مرتبہ ان کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی، وہ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں ایک تو عقل مند آدمی ہوں، ایک قبیلے کا سردار ہوں، شاعر ہوں، کیوں نہ محمد کی بات سن کر دیکھوں، اگر بات صحیح ہوگی اچھی ہوگی تو میں قبول کروں گا، ورنہ ان کی بات کو رد کر دوں گا۔ یہ سوچ کر طفیل بن عمرو اللہ کے نبی کے قریب ہوتے ہی آپ کی گفتگو سنتے اور آپ سے قرآن مجید اللہ کا کلام سنتے، اور اس کلام کو سننے کے بعد آپ کی باتیں سننے کے بعد انہیں اطمینان ہو جاتا ہے، جو غلط فہمی ان کے ذہن میں تھی وہ دور ہو جاتی اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے اور اپنے قبیلے کی طرف داعی اور مبلغ بن کر جاتے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے، مگر ان کی قوم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے پاس واپس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری قوم، میرا قبیلہ اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، آپ اس کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ اٹھاتے، جو لوگ مجلس میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہلکت دوسن، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے، اب قبیلہ دوس کے حق میں آپ بد دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کے بجائے اس قوم کے حق میں دعا کرتے، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لیا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت طفیل کو روانہ کرتے، حضرت طفیل اپنے قبیلے کے پاس جاتے، دوبارہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا اور یہ سب کے سب اسلام لے آتے ہیں۔ یہ نبی ہے، اس نبی کے بارے میں آج خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مسلمان جن کے دلوں میں نبی سے سچی محبت ہوتی ہے ان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سیرت کے ان واقعات، احادیث نبویہ اور قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کریں۔ سب سے پہلا کام جو ان موقعوں پر ہم مسلمانوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے یا نبی کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کیا جائے، نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، تو اسے اہمیت نہ دی جائے، اسے اہمیت نہ دی جائے۔ اکثر جب بھی اس طرح کا کوئی معمولی واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ تو معمولی نہیں، نبی کی شان میں گستاخی کا کوئی واقعہ معمولی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو بڑا بنانے میں، اس کو عام کرنے میں اور اسے پھیلانے میں دشمنوں سے زیادہ ہم مسلمانوں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی سے کہا گیا وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جواب دینے کا، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ان کے جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اہمیت نہ دی جائے۔ ان کو اہمیت دینا گویا کہ ان کی چیز کو یا ان کے اس پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دے
اس کو لوگوں کے درمیان عام نہ کرے. اور دوسری ہدایت ہمیں یہ دی گئی کہ ایسے موقع پر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, صبر اور تحمل سے کام لیں. سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اہل کتاب سے اور مشرکین سے تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے, اس موقع پر کیا کام کرنا ہے؟ کہا گیا ان تصبروا, اگر تم ایسے موقعوں پر صبر کرو گے, برداشت سے کام لو گے, تحمل اختیار کرو گے, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے, تو یقیناً یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے, بڑی ہمت والوں کا کام. تو ایسے موقع پر صبر و تحمل سے, برداشت سے کام لینے کی ہمیں تعلیم دی گئی. اور تیسرا کام جو خصوصاً اس ملک کے باشندوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی, اور ہر ایک کو یہاں کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب یا ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. ہم جذبات میں آئے بغیر یا اس طرح کے واقعات میں کوئی غلط اقدام کیے بغیر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قانونی کارروائی کریں. ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف ہم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم دشمنوں کی زبان بند کر سکتے ہیں. اس لیے ہم جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمارے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے اہم کام جو ہم مسلمانوں کو, خصوصاً ان لوگوں کو جو نبی سے سچی محبت رکھتے ہیں, ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کے پیغام کو عام کریں. نبی سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں, نبی کے بارے میں جو غلط فہمیاں عام کرتے ہیں یا نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ ایک بہترین اور مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں. چونکہ اس کو جانتے نہیں اس لیے وہ اس سے دشمنی کرتے ہیں. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نبی کی سیرت سے واقف نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. احد کے موقع پر جب ان دشمنوں نے آپ کو زخمی کیا, آپ کے دانت شہید کر دیے, تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اے پروردگار میری اس قوم کو معاف کر دے, جن لوگوں نے مجھے ستایا اور تکلیفیں دی, مجھے زخمی کیا, انہیں معاف کر دے. فإنہم لا یعلمون, کیونکہ یہ میری حقیقت سے واقف نہیں, مجھے یہ پہچانتے نہیں. تو جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں یا نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نبی کی حقیقت سے واقف نہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ انہیں نبی سے واقف کرائیں, نبی کی سیرت سے واقف کرائیں, ان تک پہنچ کر نبی کے پیغام کو ان کے درمیان پھیلائیں اور عام کریں. جس زور و شور کے ساتھ نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ زور و شور کے ساتھ نبی کی سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. وہ جس زبان میں نبی پر اعتراض کرے, نبی کی شان میں گستاخی کرے, اسی زبان میں نبی کے پر لگائے گئے اعتراضات, نبی کی شان میں کی گئی گستاخی کا جواب دینے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہوتا یہ اعتراض کسی زبان میں ہوتا ہے اور ہمارے سارے جوابات اردو زبان میں ہوتے ہیں. اعتراض کرنے والے کو, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ ہم اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کے پیغام کو عام کرے. سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ان تمام ذرائع کا ہم سہارا لے کر
ان تمام کے ذریعے نبی کی سیرت کو ہم عام کریں. آج ہر مسلمان نبی کی سیرت کو بآسانی عام کر سکتا ہے اور ہر زبان میں عام کر سکتا ہے. نبی کی سیرت ہر زبان میں موجود ہے. تیلگو زبان میں، ہندی زبان میں، ہر مقامی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. ہم کچھ نبی کی سیرت کے پہلو کو لے کر اپنے دوست و احباب خصوصاً جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان تک اس پیغام کو عام کریں تو نبی کی سیرت کو پڑھ کر نبی کو جاننے اور پہچاننے کی وہ کوشش کریں گے. تو نبی کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا سنجیدگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، علمی انداز میں جواب دینے کی ضرورت ہے. عام طور پر جب ہم جواب دیتے ہیں ان اعتراضات کا تو ہم ہمدردی کے بجائے جذبات میں آ کر سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں، جبکہ ضرورت ہے کہ ہم پوری ہمدردی کے ساتھ اور علمی انداز میں ہمدردی کے ساتھ اگر جواب دیں تو بہت ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے والے نبی کے شیدائی بن سکتے ہیں. اور خصوصاً جو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں براہ راست ان لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں مگر ہم ان تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں یا ان سے ہم بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں مگر ہم ان کو دشمن سمجھ کر ان سے قریب ہونے، ان سے ملاقات کرنے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے براہ راست ملاقات کریں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم اور آخری بات، ایسے موقعوں پر ان تمام اسباب اور وسائل کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے حق میں ہدایت کی دعا کریں. اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے حق میں اور خصوصاً ان لوگوں کے حق میں جو اسلام کے دشمن تھے، جو آپ کے دشمن تھے، آپ ان کے حق میں دعائیں ہدایت کیا کرتے تھے. ان کی ہدایت کے لیے، ان کی توفیق کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے. آپ نے حضرت عمر کا نام لے کر ان کی ہدایت کی دعا کی. اللہم اہدی بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے. ہم جتنے بھی بڑے بڑے دشمنوں کا نام لیں، جن کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھتے ہو، کبھی ہم ان کے حق میں ہدایت کی دعا کریں. ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کرے، نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے اور نبی کا انہیں شیدائی بنائے. اس طرح کی اگر ہم دعائیں کریں تو ہمارا یہ ملک ہندوستان، اس کی تاریخ بدل سکتی ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے بہت پہلے اس ملک کے بارے میں، اس مٹی کے بارے میں کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہاں کے لوگ سچائی کے متلاشی ہیں، سچائی کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں. اگر سچائی ان کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ سچائی ہمارے پاس ہے. ہم ان کو اگر ہمدردی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بتائیں تو ضرور وہ اسلام کو گلے لگانے اور نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے، نبی کی سیرت کے پیغام کو عام کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو برادران وطن کے درمیان عام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. آپ کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ اللہ کو کہ وہ ہم تمام کے سامنے مدرسۃ المحاضرات کا آغاز پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ مہاجرات
العزیزیہ ایک نظر میں حفاظت ہوتی ہے۔ مدارس کی تاریخ صف نبوی سے جڑی ہوئی ہے، جہاں سے دنیا کو انسانیت کا درس ملا تھا۔ دنیا کے مدارس اسی سرچشمے سے فیض یاب ہوئے ہیں اور اسی کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اور جب انسانی آبادی میں مسلمانوں کے عقائد کو لادینیت کا گمراہ کن سیلاب اپنے موجوں کی لپیٹ میں لینا چاہا تو مدارس اسلامیہ نے تاریخی کارنامے انجام دیتے ہوئے ایسی نادر الوجود ہستیوں کو قوم و ملت کے حوالے کیا کہ ان کی کوششوں سے صحرا میں بھی پھول کھل اٹھے۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی اسلام سے عصر حاضر تک دین کے تحفظ و بقا کا دار و مدار انہی مدارس اسلامیہ پر ہی رہا ہے۔ ہمارا یہ ادارہ مدرسۃ المہاجرات العزیزیہ کرنول بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہمارے اس مدرسے کے قیام کا مقصد بھی پیغام الہی اور فرمان نبوی کو فروغ دے کر شجر اسلام کی آبیاری کرنا ہے، تاکہ علوم نبویہ کے نور سے سارا معاشرہ اور ہر گھر روشن و منور ہو جائے اور تشنگان علوم نبوت کی علمی پیاس بجھائے۔ انہیں ابراز و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے باشندگان کرنول کے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی غرض سے 2004-14 میں جناب محمد عرفان بن عبدالعزیز صاحب کے ہاتھوں مدرسہ المہاجرات العزیزیہ کی بنیاد رکھی گئی اور ابتدا میں مختصر دینیات کورس رکھا گیا تھا۔ پھر تعلیمی سال 2019-20 سے مستقل 5 سالہ عالمہ کورس کا آغاز کیا گیا اور اب اس وقت ہمارے اس ادارے میں ابتدائی اول کا الصف الخامس اور شعبہ ناظرہ و شعبہ حفظ کے طالبات زیر تعلیم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سالہ اسلامی ڈپلومہ کورس 10th اور انٹر کے طالبات کے لیے ایک سالہ دینیات کورس، یہ ان خواتین کے لیے جن کو پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا اور ان کی مکمل تعلیم تقریبی ہوا کرتی ہے۔ اور اب اس وقت ہمارے ادارے میں 240 طالبات زیر تعلیم ہیں الحمدللہ، اور کل اساتذہ 16 ہیں۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے طالبات کو 10th اور انٹر کے امتحانات بھی دکھائے جاتے ہیں، اور طالبات میں علمی شوق اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسابقہ حفظ قرآن، مسابقہ حفظ احادیث اور مسابقہ حفظ ادعیہ بھی چلائے جاتے ہیں، اور طالبات کی تعلیمی ترقی کے ساتھ فلیبلغ الشاہد الغائب پر عمل پیرا ہونے کی ٹریننگ دیتے ہوئے باقاعدگی سے ہر ہفتہ انجمنوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تاکہ ساری طالبات اس کے ذریعے اپنے تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے اور آگے چل کر اپنے فرض منصبی کو کما حقہ ادا کر سکے۔ ادارے کے مقاصد روز اول ہی سے تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ اور دعوت و تبلیغ بھی دے رہے ہیں۔ اسی لیے ادارے کے زیر نگرانی 2019 سے گھر گھر اجتماع مہم کا آغاز کیا گیا، تاکہ معاشرے میں اسلام کے دشمن عناصر اور اسلام اور اہل اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو سکے، اور دوسری طرف خود مسلمانوں کی حالت زار یہ ہے کہ وہ ہر چمکدار شے کو سونا سمجھتے ہوئے
باطل افکار و نظریات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے فلیبلغ الشاہد الغائب کے ذریعے ان حالات پر قابو پانے کے لیے گھر گھر اجتماع مہم کا آغاز کیا گیا، اور الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مختلف مدارس کے 8 فارغات کے ذریعے ایک ماہ میں 60 سے زائد گھروں میں اصلاحی اجتماعات کا سلسلہ بفضل اللہ جاری و ساری ہے، اور ان فارغات کے ہمراہ ادارے کے سال آخر کے طالبات کو بھی بطور ٹریننگ بھیجا جاتا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور ادارہ ماتحتی ہی میں مختلف مقامات پر مسائیہ مکاتب بھی چلائے جا رہے ہیں، جن میں اسکول اور کالج کے طالبات بالخصوص بڑی خواتین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان مکتب کے طالبات کے لیے ناظرہ قرآن اور حفظ سور کے علاوہ سیرت، عقیدہ، دعاؤں کا ایک مختصر سا نصاب ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ساری مکتب کے طالبات کے درمیان سال میں ایک مرتبہ ایک مسابقہ بھی کرایا جاتا ہے اور انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جن گھروں میں اجتماعات چلتے ہیں، ان گھروں کا جائزہ لینے اور ان کی ہمت افزائی کے غرض سے سال میں ایک مرتبہ تمام اجتماعات کے ذمہ دار خواتین کا ایک تربیتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر سال ضلعی سطح پر حافظات، عالمات اور فاضلات کا ایک روزہ تربیتی تذکری اجلاس اساتذہ جامعہ دارالسلام عمر آباد اور دوسرے علماء کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً تمام عالمات کی تذکیر ہو اور تمام اپنے فرض منصبی کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر میدان عمل سے جڑے رہے۔ ایک ضروری بات، مدرسہ مہاجرات کا جو خرچ ہے، چاہے وہ سباہی ہو، مساحی مکاتب، گھر گھر اجتماعی مہم، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ، ضلعی سطح پر سالانہ تذکیر و تربیتی اجلاس برائے عالمات کے لیے الحمدللہ آج تک کبھی کسی سے کوئی تعاون کی درخواست نہیں کی گئی، بلکہ جناب محمد عرفان صاحب کا جو کپڑوں کا کاروبار ہے، اسی سے تجارت کی کثیر رقم انہی کاموں کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ اللہ آپ کے حسن عمل کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، ایک ضروری بات، جو حضرات اس مدرسے کا تعاون چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ جناب عرفان صاحب کے جو کپڑوں کا دکان ہے، ساؤتھ سینٹر وغیرہ، جن کے بینر آپ کے دائیں اور بائیں بازو دیواروں میں لگے ہوئے ہیں، ان دکانوں سے آپ شاپنگ کریں گے تو منافع کا اکثر حصہ مدرسے پر لگایا جاتا ہے۔ آپ ہی کے تعاون سے الحمدللہ یہ طالبات، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے لڑکیاں ایک دین کا علم لے کر، ایک دین کا پیغام لے کر اکثر گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کے قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ادارے کے تمام ذمہ دار اور معلمین اور معلمات کو خلوص کے ساتھ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جماعت کے ایک نوجوان محمد سعد بن عبدالجلیل صاحب کو کیا تشریف لائیں اور ترانے اہل حدیث سے ہمیں ممنون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم و معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کے سامنے جو ترانہ حدیث پیش کرنے والا ہوں، مولانا یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، جو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سماعت فرمائیں۔ سب شکر ہے کہ ہم کو
اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثار اور قوت سب کو سکھائیں گے ہم، حرف غلط کے معنی بدعت مٹائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، ہم دین حق کے دائی یہ عزم ہے ہمارا، شمع محمدی ہے پھوکوں سے کیا بجھے گی، اس کی محافظت تو خود ہی ہوا کرے گی، پروانہ وار اس پر خلق خدا گرے گی، کیسا حسین ہوگا اس وقت کا نظارہ، ہم دین حق دائی یہ عزم ہے ہمارا، تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے، یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے، مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے، کافی ہے ہم کو یاروں اللہ کا سہارا، ہم دین حق کے دائی یہ عزم ہے ہمارا، آؤ پڑھے پڑھائے ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، یعنی صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، ہوگا نہ ان سے ہرگز کبھی دین کو خسارا، ہم دین حق دائی یہ عزم ہے ہمارا، ایک تیشہ خلیلی رکھتے ہیں فکر و فن میں، لرزا ہے جس سے تاری طاغوتی انجمن میں، اب کفر ہے ہمیں سے الفت میں اور گھٹن میں، یوسف جمیل ہم سے اس کا جگر ہے پارا، ہم دین حق دائی یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا، السلام علیکم۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مولانا یوسف زمین جامعی رحمہ اللہ نے اہل حدیث کے تعارف میں ایک شاہکار ترانہ لکھا ہے۔ پھر میں استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری ندوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہمیں ممنون فرمائیں۔